السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رخیل انتخاب اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، وفاقی وزیر اسد عمر، علی زیدی، چیئرمین NDMA شریک۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کراچی کے شہریوں کو پینے کے پانی، سیوریج سسٹم اور ٹرانسپورٹ مسائل کا سامنا ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں ان مسائل کا مستقل حل نظر انداز کیا گیا۔ وفاقی حکومت کو کراچی کے عوام کی مشکلات کا مکمل ادراک ہے۔ کراچی کے مسائل کی بڑی وجہ اختیارات کی تقسیم ہے۔ حالات کا تقاضا ہے اختیارات ایڈمنسٹریٹر یا مقامی حکومت کو منتقل کیے جائیں گے۔ ٹرانسفارمیشن پلان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے تمام منصوبے وقت پر مکمل ہوں۔ بارشوں سے سندھ بھر میں کراچی سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ضلع غربی میں 663 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بارشوں اور سیلاب سے سندھ میں جاں بحق ہونے والے 101 افراد میں سے 38 افراد کراچی میں جان سے گئے۔ بدی، تھرپارکر، میرپور خاص، شہید بنظیر آباد میں سیلاب بھی آیا۔ نئی گش ڈیم کے اطراف صورتحال زیادہ خراب ہوئی۔ جوہی میں 2,40,000 افراد متاثر ہوئے۔ 23,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ حالیہ صورتحال میں اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت سے پورے سندھ کے لیے مدد درکار ہے۔ جن کو تنقید کرنی ہے وہ اپنا کام کریں۔ بارشوں نے کراچی میں ہر طرف تباہی مچا دی۔ وفاق نے سندھ حکومت سے تعاون نہیں کیا۔ وفاق کی طرف سے کراچی ایشو پر سیاست کی گئی۔ قائد حزب اختلاف کی کراچی سے لاہور پہنچنے کے بعد گفتگو، بولے وزیر اعظم کو خود کراچی میں بیٹھ کر نگرانی کرنا چاہیے تھی۔ سندھ حکومت نے صورتحال سنبھالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ شہباز شریف نے والہانہ استقبال کرنے پر کراچی کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ بولے کراچی کی ترقی کا سفر مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ مل کر طے کرے گی۔ نواز شریف کے ہر عہد کی طرح کراچی کی عوام کو مسائل سے نجات دلانے کا وعدہ بھی پورا کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کراچی کے شیڈیول میں تبدیلی۔ وزیر اعظم اب جمعے کے بجائے ہفتے کو کراچی پہنچیں گے۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں وزیر اعظم کراچی کی عوام کے لیے معاشی پیکج کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم شہر قائد کی ترقی اور روشنیاں بحال کرنے کے لیے پختہ عزم پر قائم ہے۔ کراچی کی ترقی پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ کراچی پاکستان کا معاشی دل ہے۔ غیر متحدہ اپوزیشن کراچی کے مسائل کو بجائے اپنے غموں کا علاج ڈھونڈنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان پر تنقید سے پہلے شہباز شریف اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں۔ آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کر لوٹا ہوا پیسہ خزانے میں ڈالنے کی باتیں دھری رہ گئیں۔ کراچی کے عوام سے اظہار یکجہتی کے بجائے نیب کے خلاف پریس کانفرنس کر ڈالی۔ پیپلز پارٹی 13 سال میں برساتی پانی کی نکاسی اور صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ حل نہیں کر سکی۔ کراچی میں ریلیف اینڈ ریسکیو نالوں کی صفائی کے لیے فوج کو بلانا پڑا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت کراچی سرکولر ریلوے منصوبے سے متعلق اجلاس۔ اسد عمر کہتے ہیں 2023 تک کراچی سرکولر ریلوے کی تعمیر مکمل کر لی جائے گی۔ منصوبہ کراچی کے عوام کو جدید ٹرانسپورٹ کی سہولیت مہیا کرے گا۔ سرکولر ریلوے سرمایہ کاری کے لیے بھی بہت پرکشش منصوبہ ہوگا۔ وزارت منصوبہ بندی کے اعلامیہ کے مطابق رواں مالی سال میں تیسرے مرحلے پر کام کا آغاز یقینی بنایا جائے گا۔ وزارت ریلوے سندھ حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو منصوبے میں شمولیت کے لیے ضروری اقدامات کا فوری آغاز کیا جائے گا۔ ووٹ لے کر جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئے، فوج اور حکومت میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ فوج حکومت کی تمام پالیسیز کی حمایت کرتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو، کہتے ہیں ملک کو آگے بڑھنے کے لیے کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے۔ حکومت سنبھالی تو معاشی محاذ پر متعدد چیلنجز درپیش تھے۔ کاروبار میں آسانی سمیت
معیشت کی بحالی کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے، معیشت کو صحیح سمت میں گامزن کر دیا، آنکھیں بند کر کے مکمل لاک ڈاؤن کی پالیسی اختیار نہیں کی، کورونا سے نمٹنے کے لیے بر وقت مشکل اقدام کیے، میڈیا پر قدغن نہیں، تنقید خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ بدقسمتی سے بھارتی وزیر اعظم نے میری یمن کی پیشکش قبول نہیں کی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت میں انتہا پسندوں کی حکومت ہے، پاکستان کے خلاف پاکستان کا معاشی مستقبل چین سے جڑا ہے، سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بہترین برادرانہ تعلقات ہیں، پاکستان آزاد فلسطین کی حمایت کرتا ہے اور اسی موقف پر قائم ہے۔ بھارتی دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن یادو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیئر ٹرائل مد نظر رکھتے ہوئے بھارت کو ایک اور موقع دے دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، بھارت عدالتی کارروائی میں شامل نہیں ہوا تو کئی سوال جنم لیں گے۔ اٹارنی جنرل بولے بھارت کیس لڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، بھارت قانونی معاونت کی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ کلبھوشن نے بھی قانونی نمائندہ نہ مقرر کرنے کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا۔ عدالت کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے کلبھوشن کے لیے وکیل مقرر کرنے کا حکم دے۔ مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری عزاداروں پر طاقت کے استعمال کی مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بی جے پی کی حکومت قابض بھارتی افواج کے مظالم کی براہ راست ذمہ دار ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں ہندی زبان کے نفاذ کے حکم کی بھی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں بھارت میں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مودی حکومت بھارت میں مسلمانوں کو سماجی اور سیاسی طور پر نقصان پہنچا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سوات اور منگورا کے اطراف میں دوبارہ بارش شروع، فضا گھٹ کے مقام پر پہاڑی تودا گرنے سے منگورا کالام کا رابطہ منقطع۔ سوابی میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق، مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 26 ہو گئی۔ ڈیفنس کلفٹن کے مختلف علاقوں میں ایک ہفتے بعد بھی بارش کا پانی موجود، بجلی غائب، کلفٹن کے پی ٹی انڈر پاس کمزور ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ فیصل آباد، چنیوٹ سمیت متعدد شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، نشیبی علاقے زیر آب، بجلی معطل۔ اٹک میں بارش کی وجہ سے چھت گرنے سے ماں جاں بحق، 2 بچے زخمی۔ میاں والی میں جنا اور چشمہ بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ کوٹ ادو میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ، توسنا بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار، رابطہ نہروں کو بند کر دیا گیا۔ شکر گڑھ میں نالے میں نچلے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ سکھر اور گڈو بیراج پر 24 گھنٹوں میں 1 لاکھ کیوسک سے زائد اضافہ ریکارڈ۔ گڈو سے لے کر سکھر اور دادو مورو برج تک کچے کا علاقہ مکمل طور پر ڈوب گیا۔ سکھر بیراج سے نکلنے والی 7 میں سے 6 کنال ایک ہفتے میں مکمل طور پر بند۔ کوٹری بیراج پر بھی تیزی سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ ریکارڈ۔ حیدرآباد، جامشورو، بدین، عمرکوٹ میں بھی نشیبی علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، امدادی کاموں میں رکاوٹیں، بعض علاقوں میں متاثرین تاحال امداد کے منتظر۔ اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے لیے اکرم درانی کی زیر صدارت رہبر کمیٹی کا اجلاس، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں کے رہنما شریک، اے پی سی کا ایجنڈا اور مستقبل کے لاہے عمل پر بھی غور۔ میر شکیل الرحمان کیس، عدالت نے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وزارت خارجہ کو لندن